حضرت ابو ذر رضی اللہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت ہی دردناک ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ غفار کا آدمی ہوں اور مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص ایسا ہوا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جا کر بات چیت کرو اور مجھے اس کی خبر دو۔ ان کے بھائی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے تمام تفصیلات دریافت کیں اور اس کے بعد ان کی تسلی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے خود اپنا سامان باندھا اور مکہ کی طرف چل دیے۔ مکہ میں داخل ہو کر یہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی یہ مناسب سمجھتے تھے کہ کسی سے آپ کے بارے میں پوچھ لیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ میں زمزم کا پانی پیتا اور کعبہ میں رہ جاتا۔ ایک دفعہ میری ملاقات مولا علی سے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسافر ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ہاں چلو، تو میں ان کے ساتھ چل دیا۔ سارا رستہ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے ان سے کچھ بیان کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں دوبارہ کعبہ میں آ گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی سے دریافت کروں اور کوئی مجھ سے آپ کے حالات بیان کرے۔ ایک بار پھر مولا علی کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ تم نے اپنی منزل کو نہیں پایا؟ تو مولا علی نے مجھے دوبارہ ساتھ چلنے کا کہا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ یہاں مکہ میں تم کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اگر تم میرے راز کو ظاہر نہ کرو تو میں تم سے کہتا ہوں۔ تو مولا علی نے کہا کہ میں رازدار ہی رہوں گا۔ تو انہوں نے پھر ان سے اپنے دل کا حال بیان کیا کہ مجھے ایسے خبر ملی تھی کہ یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ تو مولا علی نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے تو خوش ہو جاؤ، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اس بات کو پوشیدہ رکھنا اور اپنے شہر کی طرف واپس چلے جاؤ۔ جب ہمارے غلبہ کی خبر تم تک پہنچے تو آ جانا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس بات کو لوگوں میں پکار پکار کر کہوں گا۔ یہ اپنے شہر میں واپس آ گئے اور انہوں نے پکار پکار کر اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ اے قریشیو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس بے دین کی کھڑے ہو کر ایسی خبر لو کہ یہ یاد رکھے، اور وہ مارنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ کو مار مار کر اتموا کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان لوگوں سے ان کو بچایا اور کافروں سے کہا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، تم غفار کے آدمی کو قتل کر رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت اور سارے رستے غفار قبیلے کی طرف سے ہو کر آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ باز آ گئے لیکن ابو ذر باز رہا ہے۔ انہوں نے اگلے دن اسی طرح پکار پکار کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور پھر اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے پھر ان کے ساتھ وہی کیا جو کل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم ان 4 آدمیوں سے محبت کرو کیونکہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کون ہیں، تو یہ 3 دفعہ انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تو علی ہیں، باقی 3 ابو ذر، مقداد اور سلمان رضی اللہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں انہوں نے اپنی سادگی کی زندگی ابھی تک باقی رکھی تھی، اسی لیے مدینہ میں لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے اور حضرت ابو ذر اپنی رائے بیان کرتے کہ مسلمانوں نے سادگی چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ نے یہ محسوس کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ کا مدینہ میں رہنا خود ان کے لیے مناسب نہیں۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ بعض سازشی لوگ انہیں حکومت کے خلاف بھڑکانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو ذر کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کے قریب ایک دوسری بستی ربضہ میں چلے جائیں۔ بہرکیف وہ اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں چلے گئے۔ منافقین لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سازشوں نے ابو ذر رضی اللہ کو بھڑکانے کا ایک اور فیصلہ کیا اور فوراً ربضہ پہنچے اور حضرت ابو ذر کی تعریف کرنے کے بعد بولے، اس شخص یعنی حضرت عثمان رضی اللہ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، باخدا آپ تو اسلام قبول کرنے والے 5ویں شخص تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا دوست کہتے تھے، یہ سلوک آپ کے شایان شان نہیں۔ اگر آپ ہمت کریں اور بغاوت پر آمادہ ہوں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت ابو ذر یہ سن کر انتہائی ناراض ہوئے
اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو تم میرے اور عثمان کے معاملے میں مت پڑو، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور نصیحت اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں لوگ مدینہ سے نکال بھی دیں تو ہاتھ مت اٹھانا، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے امیر کے خلاف بغاوت مت کرو، سازش نہ کرو، کیونکہ جس نے بغاوت کی، سازش کی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور لوگوں یہ بھی سن لو کہ اگر عثمان مجھے سولی پر بھی چڑھا دیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں ان کی سزا کو انعام سمجھ کر قبول کرتا ہوں، اپنے لیے اسے بھلائی سمجھتا، اور اگر وہ مجھے ربدہ کی بجائے ایک افق سے دوسرے افق یا مشرق سے مغرب میں بھیج دیں تب بھی میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، مجھے اپنے امیر کا حکم ماننے میں کوئی تکلیف نہیں۔ انہی حالات میں ایک دن ان کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ اس وقت صرف ان کی اہلیہ ان کے پاس تھیں۔ وہ ان کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگیں تو حضرت ابو ذر نے ان سے کہا کہ اے نیک خاتون روتی کیوں ہیں؟ تو وہ بولی اس وقت حالت یہ ہے کہ تمہارے اور میرے بدن پر جو کپڑے ہیں اس کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں، اور اگر اسی حالت میں تمہارا آخری وقت آن پہنچا تو میں تمہیں کفن کہاں سے لا کر دوں گی؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ غم نہ کرو، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کی اولاد نرینہ مر جائے اور وہ تنہا رہنے کے باوجود صبر کرے تو اللہ اس کو آگ سے بچا لے گا۔ میرے دوست نے جب یہ بات فرمائی تھی تو ہم 3 آدمی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں فوت ہوگا اور اس کی موت کے وقت وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچے گی، میرے علاوہ باقی دونوں آدمی آبادی میں فوت ہو چکے، یقیناً وہ شخص میں ہی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ ابو ذر رضی اللہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے پاس آپ کی بیوی موجود تھی۔ ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کفن اور دفن کا بندوبست کیسے ہوگا، تو آپ نے ان سے کہہ دیا کہ میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ راستے پہ رکھ دینا، مسلمانوں کا ایک قافلہ آئے تو انہیں کہنا کہ ابو ذر کا یہ جنازہ پڑا ہے، اسے دفن کرتے جاؤ۔ تو آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی بیوی نے آپ کو غسل دیا اور کفن دے کر جنازے کو راستے پر لا کر رکھ دیا۔ اب وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وہ قافلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا تھا جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے ایک خاتون کو راستے پر کھڑا دیکھا تو پوچھا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ام ذر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا جنازہ پڑا ہے، انہیں دفن کرتے جاؤ۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسعود زارو قطار روئے اور پھر ان کو دفن کیا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی سنائی کہ ابو ذر تو اللہ کی راہ میں اکیلا سفر کرتا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اس دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جانے لگے، چونکہ یہ غزوہ بڑی سخت گرمی میں تھا، لمبا سفر تھا اور جنگلوں کو طے کرنا تھا، اور مقابلہ بھی بہت بڑی فوج سے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے صاف صاف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلہ کے لیے پوری تیاری کر لی جائے۔ یہ اصحاب کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ سفر اتنا دشوار تھا کہ اونٹ بھی تھک کر نکمے ہو جاتے۔ اس سفر میں بارہا اندراج ہوا کہ اگر کوئی پیچھے رہ جاتا تو اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جاتی۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے اور اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے فرمایا جانے دو۔ ہوا یہ تھا کہ ابو ذر کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا، آپ نے بلا تاخیر اپنا سامان پشت پر ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ آپ ایک جگہ رکے ہوئے تھے کہ ایک صحابی کی نظر دور سے ایک شخص پر پڑی جو کاندھے پر اپنا سامان اٹھا کے چلتا آ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر ہوگا۔ شناخت جب ہوئی تو پتہ چلا کہ ابو ذر ہی ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ ابو ذر پر رحم کرے، وہ تنہا پیدل آ رہا ہے، تنہائی میں ہی ان کو موت آئے گی اور قیامت والے دن بھی تنہا اٹھایا جائے گا۔